مغربی الاسکا میں دور دراز ریڈار سائٹ کے قریب چارٹر طیارہ لینڈنگ سے قبل حادثے کا شکار ہو گیا۔ طیارے میں سوار تمام 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق طیارے میں 2 پائلٹس اور 6 مسافر سوار تھے۔ الاسکن کمانڈ کے مطابق حادثے کا شکار طیارہ سویلین کانٹریکٹ پر کام کر رہا تھا اور اس میں سوار افراد ایک اہم مشن انجام دے رہے تھے۔ امریکی فوج نے حادثے کو فوجی خاندان اور مقامی کمیونٹیز کے لیے بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ حادثے کے بعد ماہر سرچ اینڈ ریکوری اہلکاروں نے کارروائی میں حصہ لیا۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا عمل جاری ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی۔ اب براہ راست فوجی کارروائی کی بجائے سخت ترین اقتصادی دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی پر کاربند ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے اور اپنے ایٹمی پروگرام کی بحالی سے مستقل طور پر روکنا امریکہ کا اولین مقصد ہے۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ ایران کی روایتی عسکری طاقت اور جوہری تنصیبات کو پہلے ہی مفلوج کر چکے۔ اپنے ہرمز میں ایرانی مزاحمت کے باوجود عالمی مارکیٹ میں تیل اور گیس کی سپلائی بحال رکھنے میں کامیاب رہے۔ تہران کو اب گرتی معیشت یا مغرب سے بہتر تعلقات میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اس کی توقع نہیں تھی کہ بانی پی ٹی آئی کو کسی اور ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل واضح تھا۔ کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ مسائل کا حل نکلے۔ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے میں عوام تھا تو نظر ثانی ہو سکتی تھی۔ سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہونا چاہیے۔ ایسے تالیاں نہیں بجتی، ایسے مذاکرات نہیں ہوتے۔ کچھ ہوا اس کی توقع نہیں تھی۔ کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ مسائل کا کوئی حل نکلے۔ ہم نے تو بڑی کوشش کی۔ سپریم کورٹ کا آرڈر بڑا واضح تھا۔ اگر اس میں کوئی ابہام تھا تو ریویو کی جا سکتی تھی۔ سپریم کورٹ کے آرڈر میں کسی قسم کا ابہام نہیں تھا، اس لیے خان صاحب کو وہاں شفٹ ہونا اور وہاں رکھنا اور اس کے ٹیسٹ وغیرہ کرنا یہ قانون کی مطابق سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہونا لازم تھا۔ اس کی بالکل توقع نہیں تھی کہ کسی اور ہسپتال میں شفٹ کیا جائے گا۔ جو سیاسی مسائل ہے اس کا سیاسی حل ہو۔ ایسے تالیاں نہیں بجتی، ایسے مذاکرات نہیں ہوتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت گوگل ٹیم کے اعزاز میں استقبالیہ پاکستان اور گوگل کے درمیان قومی ڈیجیٹل تبدیلی اور جدت کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ معاہدے کے تحت ڈیجیٹل مہارتوں، آئی ٹی برآمدات، مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل ادائیگیوں اور سٹارٹ اپس کے فروغ پر تعاون کیا جائے گا۔ گوگل 2026 میں پاکستان میں کریئر سرٹیفکیٹس کے 1,50,000 پروگرامز فراہم کرے گا، جبکہ پاکستانی طلباء کو 1 سال تک گوگل AI+ اور جیمنی سمیت جدید AI ٹولز تک مفت رسائی دینے پر بھی اتفاق ہوا۔ پاکستان میں AI سینٹر آف ایکسیلنس کا قیام، FBR کی ڈیجیٹائزیشن، زراعت اور حکومتی خدمات میں AI کے استعمال سمیت IT برآمدات بڑھانے کے لیے مشترکہ ٹاسک فورس بھی قائم کی جائے گی۔ حکومت کا ہدف 2030 تک IT برآمدات اور ڈیجیٹل معیشت کو $30 ارب تک پہنچانا ہے۔